بولیں گے, ہم سے اونچا بولیں گے آپ سکھائیں گے آپ سکھائیں گے ہم کو. میں راشدی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیوالی کے صبح اوسر پہ اپنے گھر میں دیا جلائیں گے اور رام رام بولیں گے؟ نہیں, میں تو نہیں بولوں گا بھائی, میں تو نہیں بولوں گا. کیوں بولوں گا میں رام رام؟ ارے میں مسلمان ہوں, پھر مسلمان کس چیز کا میں آپ سے تھوڑے کہہ رہا ہوں آپ اللہ اللہ بولو. کیسی سوال کرتے ہیں یار آپ لوگ. میں ایک چیز بتاؤں, یہ ہے وہ دیش, یہ ہے وہ دیش. دیکھیے یہ پڑھا رہے ہیں آپ بچوں کو, یہ پڑھا رہے ہیں آپ بچوں کو. دوستو آج کی ویڈیو سب سے مختلف ہے, سب سے الگ ہے. آج کی ویڈیو میں ہم دکھاتے ہیں کہ انڈیا میں ایک شو میں مسلمان مولوی اور ہندو پنڈتوں کے درمیان ایک زبردست ٹاکرا ہوا ہے, جس پر ہندو پنڈت کیا کہتے ہیں اور مسلمان علماء کیا کہتے ہیں. زبردست ٹاکرا ہے. پہلے ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے. ویڈیو میں بہت زیادہ معلومات ہے, آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں راشدی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیوالی کے صبح اوسر پہ اپنے گھر میں دیا جلائیں گے اور رام رام بولیں گے؟ نہیں, میں تو نہیں بولوں گا بھائی, میں تو نہیں بولوں گا. کیوں بولوں گا میں رام رام؟ ارے میں مسلمان ہوں, پھر مسلمان کس چیز کا میں آپ سے تھوڑے کہہ رہا ہوں آپ اللہ اللہ بولو. کیسی سوال کرتے ہیں یار آپ لوگ. میں ایک چیز بتاؤں, یہ ہے وہ دیش, یہ ہے وہ دیش. دیکھیے یہ پڑھا رہے ہیں آپ بچوں کو, یہ پڑھا رہے ہیں آپ بچوں کو, یہ نفرت سکھا رہے ہیں آپ بچوں کو. اے بھیا یہ نفرت سکھا رہے ہیں آپ بچوں کو. آپ کے پرشن کا اتر ہم دے رہے ہیں. جو ہماری دیپاولی پہ دیپ نہ جلائے, جو ہماری دیپاولی پہ رام رام کہہ کے ہمیں بدھائی نہ دے, ہم اس کی عید پہ مود مبارک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے اپنے مناؤ. یہ دیکھیے دھرم گرو, یہ دیکھیے دھرم گرو, انہیں کہتے ہیں دھرم گرو جو نفرت سکھا رہے ہیں بچوں کو. شداب کچھ کہہ رہے ہیں. ارے آخری نہیں, یہ غلط ہے, یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو بھی غلط ہے. آپ نے کیسے کہا رام رام نہیں بولیں گے؟ آپ نے کیسے کہا نفرت سکھا رہے ہیں؟ ہم سکھائیں گے, ہمارے بچے نفرت سکھا ہم رہے ہیں. سکھائیں گے. ایسے دھرم گرو رام رام سکھائیں گے. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ سکھا رہے ہیں, آپ سے زیادہ کوئی نہیں سکھا رہا ہے. آپ سکھا رہے ہیں. آپ ہم سے اونچا بولیں گے, ہم سے اونچا بولیں گے. آپ سکھائیں گے ہم کو, آپ سکھائیں گے ہم کو. یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں. تم اپنے گھر کو دیکھو, تم اپنے ملک کو دیکھو. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے, ایک تم ہو کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے, ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے. انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے, اپنی معیشت کو, اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر, اپنے پاؤں پر, اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے. آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے, اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا. پہلے تقریباً 20 برس جو ہیں ہندوستان کے, بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے. اب 30 برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے. بڑی کڑوی بات ہے. آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا, وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نبٹ لے گا, اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی, بڑا سو عذاب تو وہی کا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے, اب رسول آئے گا نہیں. ایک ایکسیپشن ہے, وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے. اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے, تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لیے سمجھنا, حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کر دوں. دیکھیے ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں. ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی 1400 برس ہوئی ہے. 1417 سن ہجری چل رہا ہے نا, اس میں آپ اور حضور کی بعثت 12 برس اور, تو 1430 برس سمجھیے, اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے. یہ ہماری کل تاریخ ہے, ابھی 1450 برس نہیں ہوئی. ہم سے پہلی جو امت تھی 2000 برس تک اسی مقام پر فائز رہی. وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. وہ موسیٰ کے امتی تھے, ہم محمد کے امتی ہیں. علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام.
انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی، رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول، کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جامع ترین کتاب، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، یہ اپنی جگہ تقابل ہے۔ لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیے، عمر اس کی طویل تھی 2000 برس، ہماری ابھی 1400 برس ہوئی، اور دوسری بات اس امت میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو، سینکڑوں نبی آئے۔ شروع ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں، جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت 2 رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہ السلام۔ پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام، اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جیسے داؤد کے بیٹے سلیمان۔ آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح، اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یوں سمجھیے 2 سے شروع ہوا، 2 پر ختم ہوا، موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ، درمیان میں 1400 برس، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ کیسی امت تھی! اسی لیے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ 6واں رکوع بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا، اور 15واں رکوع پھر شروع ہوتا ہے اسی آیت سے۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا، شریعت کو پس پش ڈال دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ کتاب سے ناطا توڑ لیا، بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا، نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ اس پر عمل کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے، یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے، یا قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صدہ قرآن مجید سے ہمارا کیا سروکار رہ گیا ہے۔ بہائے آتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساب امیری۔ عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، موسیٰ کی امت میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہیں نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں پٹوایا 600 قبل مسیح میں، یوں سمجھیے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ۔ 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی، اور سمجھیے کہ ایک مسیحی میں حضرت مسیح آ رہے ہیں 30 سن عیسوی میں، ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور بابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا۔ بخت نصر جس کو کہتے ہیں، نیبوکڈ نظر، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں تھا، اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی۔ انہیں لے گیا بیبیلونیا میں، کیپٹیوٹی، پیریڈ آف کیپٹیوٹی۔ وہاں سے واپس آئے، توبہ کی انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے، توبہ کی منادی کے نتیجے میں، تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا، اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی، مکابی سلطنت، اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا، یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے، دوسری تعمیر جو ہوئی ہیکل سلیمانی کی، اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے، پہلے گریکس کے ذریعے، یونانیوں کے ذریعے، پھر رومنز کے ذریعے،
اور سن 70 عیسوی میں وہ دوسرا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا گیا اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1917 تک، سن 70 سے 1917 تک کتنے ہو گئے؟ 1850 برس ہو گئے تقریباً۔ 1850 برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے، اور وہ ہیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم، سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، رو دھو کر آ جاتے ہیں۔ اب تو خیر ان کا قبضہ ہے، جانا آنے کا سوال نہیں رہا، ورنہ 1967 سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے، ماتم کر کے آ جاتے تھے، اس لیے کہ یروشلم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا، لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ، اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے، جو چہیتی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، خیر الامم تھی، انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی، جس پر انعامات تھے، اکرام تھا، جنہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی سی حکومتیں دی گئیں، ان سب کا معاملہ کیا ہوا؟ غلط عمل کی وجہ سے، برعکس رویے کی وجہ سے، قرآن مجید ہی میں 2 جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ذلیل کر دیے گئے۔ 1850 برس تک، پہلے 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے، اب 1850 برس تک، جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اس میں رہے، روتے تھے، یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں۔ وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر، جبکہ یروشلم جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی، عیسائیوں نے روکا ہوا تھا، نو جیو کوڈ انٹر جیروشلم۔ اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم اینڈ وزٹ، آئیں، زیارت کریں اور جائیں، لیکن یہاں آباد نہیں ہوں گے۔ یہ قوم جو اونچی تھی، بڑی تھی، فضلتکم علی العالمین تھی، لیکن وہی قوم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار ہے یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ انڈیا میں ایک شو میں مسلمان علماء اور ہندو پنڈتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو ٹاکرا ہوا، اس میں تمام ہندو پنڈت بڑک اٹھے تھے، اور تمام لوگوں کا عجیب و غریب قسم کے سوال تھے مسلمانوں سے کہ آپ لوگ ہماری دیپاولی میں ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ دیپاولی منائیں گے یا نہیں منائیں گے، یعنی اپنی عقیدے کی باتیں کر رہے تھے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے جب انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیوالی بھی منانی پڑے گی، اور آپ لوگوں کو انڈیا کے اندر جتنی بھی ہندو کی رسومات ہیں آپ لوگوں کو کرنے پڑیں گے، یعنی زبردستی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان میں بہت بہترین باتیں تھی، بہت ساری ایسی باتیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے خود بھی اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ گزرا، اس بیچ میں کوئی اور پیغمبر، کوئی اور نبی نہیں آیا، یعنی 2 موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں ہارون علیہ السلام، اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، اور بیچ میں تقریباً یہ جتنا بھی عرصہ گزرا اس بیچ میں دوسرا کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول نہیں آیا۔ تو ایسے معلوماتوں کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور دیکھنا ہے، بہت ساری ویڈیوز ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلومات ہو جائے، آگاہی ہو جائے، اور آپ لوگوں کا اور ہمارا فائدہ ہو جائے، اور ہم دین کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔